وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 61 سورۃ النور کی شروع کریں گے. جی جناب، کون سا شروع کریں گے؟ جی جناب، عمر صاحب، شاہد صاحب، کون کریں گے؟ جی شاہد صاحب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ورنہ میں کر لیتا ہوں. آپ کر لیجیے، شاہد صاحب پھر آگے سے کر لیں گے. لیسا سر یہ فعل ماضی ناقص ہے. صحیح ہے، کانا کی فیملی میں سے. جی لیسا جب آتا ہے تو اس کی ایک خبر بھی ہوتی ہے اور اس کا ایک اسم بھی ہوتا ہے. کریکٹ، فعل ناقص. صحیح. تو علی العامہ یہ جار مجرور کا کمبینیشن ہے. صحیح ہے. اور اس کو ہم متعلق خبر مقدم کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ صحیح، جار مجرور ہے تو یہ متعلق خبر مقدم ہو جائے گا کیونکہ اسم ابھی تک نہیں آیا لیسا کا. متعلق خبر محذوف مقدم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ قائمہ قائم خبر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو ہم نے چیزیں پڑھی. جی ٹھیک ہے، آگے. حرجن جو ہے سر یہ حالت رفع میں ہے تو یہ اسم لیسا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، یہ حالت رفع میں ہے اسم لیسا. لیسا کا اسم رفع میں ہوتا ہے اور خبر نصب میں ہوتا منصوب. ہے. ٹھیک ہے جی، کانا کی طرح بالکل. اچھا اب جو ہے یہ اسم لیسا ہو گیا. اچھا الاعمى، اعمى کس کو بولتے ہیں جی؟ آمد سر کہتے ہیں اس کو اندھے کو. اندھوں، ہاں جمع ہے یہ، صحیح نا. اس کا واحد کیا ہے؟ امیون. امید. اچھا تو اعمى جو ہے یہ جمع ہے، یعنی اندھے لوگ جو ہوتے ہیں. اچھا آگے چلیے. واو کو سر ہم عطف لے لیں گے یہاں پہ. لا جو ہے وہ نفی کے لیے آیا ہے. یا ہاں جی، یا الاعمى جو ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ بتائیے کیا ہے یہ، کسی ساتھی کو پتا ہے یہ واحد آیا ہے یا جمع آیا ہے یہاں پہ؟ سر یہ جمع ہے سر. ہاں جی جمع ہے، بالکل صحیح. اندھو ہے نا، اندھو سر. صحیح. چلیے اس کے بعد ہے اعرج. ہاں جی علی العارجی، یہ بھی متعلق خبر مقدم ہو جائے گا. اور عارج کا مطلب ہوتا ہے لنگڑے. صحیح ہے. واو جو ہے یہ عطف ہو گیا اور علی الاعرجی بالکل علی الاعمى کی طرح ہو جائے گا. صحیح ہے جی. جی، متعلق خبر خبر. مقدم ہو جائے گا. صحیح. اور حرجن جو ہے یہ اسی طرح. یہ مبتدا ہے سر اس کے لیے، مؤخر. صحیح، مبتدا مؤخر. اچھا اب اگر ہم یہ لا جو ہے اس کو کیا لے سکتے ہیں؟ سر یہاں پہ نفی کے لیے لیا ہے میں نے. صحیح ہے، یہ نفی کے لیے تو ہے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جملہ اسمیہ لے رہے ہیں نا اس کو آپ، علی جی الاعرج حرج. تو جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس پہ نفی کے لیے لیسا آتا ہے، ما آتا ہے، ان آتا ہے، لا بھی آتا ہے. صحیح ہے جی، لا بھی آتا ہے. لیکن یہ وہ والا لا نہیں ہے جو نفی کے لیے آتا ہے، پتہ ہے آپ کو، کیونکہ وہ خاص ہوتا ہے کہ اس کی جو خبر ہوتی ہے، جو اسم ہوتا ہے اس کا، وہ نکرہ وہ تو ہے یہاں پہ بہرحال. صحیح ہے جی. لیکن آپ اس کو جو ہے نا لام، اگر لا تاکید کا لینا تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ لیسا یہ معطوف ہے نا پورا جملہ علی الاعرج حرج کس پہ؟ پہلے جملے پہ. صحیح ہے جی جی. سر. تو یہ وہ لا تاکید والا ہے جو مزید تاکید کے لیے دوبارہ نفی کے لیے لایا جاتا ہے. لا نفی بھی لیں تو کوئی حرج نہیں. صحیح ہے، ٹھیک ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور یہ پورا جو ہے پھر آپ جملہ اسمیہ جو ہے یہ آپ معطوف کر دیں گے دوسرے جملے پہ. آگے بھی ایسے ہی والا علی المریض جی بالکل سیم حرج، بالکل سیم ہو گیا. اچھا مریض کس کو کہتے ہیں؟ بیمار کو. ٹھیک ہے جی. چلیے آگے. آگے پھر سر واو عطف آ جائے گا اور صحیح اعلیٰ ہے. حرف جارہ ہے. انفسکم مضاف مضاف الیہ کی کمبینیشن ہو کے حرف جارہ کے لیے مجرور ہو کے یہ بھی متعلق خبر مقدم ہو جائے گا محذوف مبتدا کے لیے، کیونکہ یہاں پہ مبتدا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ جار اور مجرور ہو کے یہ آپ اس کو بس جو ہے نا معطوف کر دیجیے نا. معطوف کر دیں. ٹھیک ہاں جی، اس کو آپ معطوف کر دیجیے علی المریض پہ. صحیح ہے جی، تو بات پوری ہو جائے گی. صحیح ہے. تو ٹھیک سر. ہاں جی، تو اب یہاں تک ترجمہ کیجیے. نہیں ہے اندھوں پر کوئی گناہ اور نہ لنگڑوں پر کوئی گناہ اور نہ مریضوں پر کوئی گناہ اور نہ تمہارے نفسوں پر کہ جی اور تمہارے نفسوں پر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ جو حرج ہے اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کوئی گناہ. ہاں حرج کر لیجیے. گناہ مطلب گناہ، حرج جو ہے نا یہ وہی ہے جیسے ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا کہ کوئی حرج نہیں ہے. کوئی صحیح ہے. حرج نہیں. ہاں جی بالکل وہی والی بات ہے. صحیح ہے جی. ان تاکلوا. چلیے جی آگے چلیے. انصر یہ ناصبہ ہے، مصدریہ ہے. تاکلو جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، منصوب ہوا ہے بسبب ان. اکلا یاکلوا تاکلون، تاکلون سے ہو گیا تاکلوا ان کی وجہ سے. ان تو کی یہ ہے وجہ سے مضارع جمع مذکر حاضر، اس کا فاعل منصوب. ہے ہم انتم. کا فائل ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ انتم. منصوب ہے بسبب ان. ٹھیک ہے کلیئر. جی. آگے من بیوتکم. من بیوتکم یہ جار مجرور ہو کے بیوتکم تو سر مضاف مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے، من حرف جارہ ہے اور یہ جار مجرور مل کے متعلق فعل تاکل ہو جائیں گے.
ہے متعلق فعل تاکلو. اچھا اب یہاں تک رک جاتے ہیں ہم. ان تاکلوا من بیوتکم کہ تم سب کھاؤ اپنے گھروں سے. اچھا اب اس کو پیچھے سے کیسے جوڑیں گے؟ ان تاکلوا من بیوتکم کو پیچھے سے کیسے جوڑیں گے؟ اچھا یعنی سر ہے پچھلے پیچھے، والے جملے سے نا. ہاں جی سر اس کو میں نے خبر بنا رہا ہوں، اس کو میں لیسا کی خبر بن جائے گا. لیسا کی جو خبر ہے وہ تو ہم نے بولا نا کہ وہ علی الاعمى جو ہے وہ قائم مقام خبر ہے اس کی، جی یا یہ متعلق خبر ہے. تو یہ ان تاکلوا من بیوتکم یہ لیسا کی خبر نہیں ہے، صحیح نا. نہیں اس سے یہ معنی نہیں، اس سے خبر سے یہ وہ بھی نہیں بنے گا، کیا کہتے ہیں، معنی بھی نہیں بنے گا اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی متعلق ہی ہے. یعنی لیس علی الاعمى حرج جو ایک جملہ ہے جس پہ آگے سب معطوف ہیں، یہ ایک پورا جملہ ہے نا، جملہ فعلیہ. تو ان جی تاکلوا من بیوتکم اس کا متعلق ہے. لیکن اس کو متعلق کیسے بنائیں؟ اس کو آپ متعلق بنائیں گے ایک حرف جارہ فی کو محذوف مان کے. یہ ترکیب ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں 2-3 دفعہ کی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں فی کو محذوف مان لیا جائے تو لیس علی الاعمى حرج اور آگے معطوف فی ان تاکلوا من بیوتکم. اب دیکھیں ترجمہ بھی دیکھیے کہ نہیں کوئی حرج اندھے پہ، لنگڑے پہ، مریض پہ یا تمہارے اوپر اس میں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. تو یہ متعلق ہو جائے گا. صحیح ہے. چلیے اب آگے جو ہے نا وہ عطف معطوف ہے، اس لیے میں نے آیت کو بہت کلوز کر کے لکھا ہے کہ اب ٹھیک ہے. بالکل عطف معطوف کی ترکیب ہے. ہم جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ورڈز کے اوپر بات کرتے جائیں گے. صحیح ہے، جو اسما آئیں گے اس میں. ٹھیک چلیے ہے جی سر. آگے تو چلیے. آؤ جو ہے عطف ہو جائے گا، بویوتی مضاف ہو جائے گا، اور آبائکم، اور یہ جو ہے یہ آبائی جو ہے یہ بھی مضاف الیہ ہے، اور پھر مضاف بھی بن رہا ہے یہاں پہ یہ کم کے لیے. صحیح، یہ پیچیدہ پیچیدہ مرکب اضافے کی ترکیب ہے. بالکل. بیوتی مرکب اضافی. آبائکم یعنی اپنے باپوں کے گھروں سے. صحیح ہے جی. تو تمہارے باپ ایک مرکب اضافی ہو گیا اور تمہارے باپوں کے گھر پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. سادی سی بات ہے، مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے، اور آگے سب ایسے ہی ہے. او جی بیوتی آبائکم او بیوتی امہاتکم. چلیں ہم یہاں ورڈز پہ بات کرتے جاتے ہیں. آباؤن یہ کیا ہے؟ جمع ہے کس کی؟ ابن کی. ابن کس کو بولتے ہیں؟ باپ، والد کو. تو آباؤن جو ہے یہ جمع ہو گئی. آبائی اس لیے ہوگا کہ مضاف الیہ بیوتی کے لیے. اچھا بیوت کس کی جمع ہے؟ بیت کی. بعید کی. ٹھیک ہے، بیت کی جمع ہے بیوت. او بیوتی امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. اچھا بیوتی جو ہے یہ ویسے ہی ہے امہات. امہات کس کی جمع ہے منور صاحب؟ ماؤں کی سر. ہاں ماؤں کی. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امون. ٹھیک. ہاں جی امن جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں. تو امہات جمع ہے ماؤں کی. آگے چلیں. او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. اخوان کس کی جمع ہے جی؟ اخن کی. اخن کی. ٹھیک ہے، اخن جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو. بھائی کو کہتے ہیں. اچھا. او بیوتی اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. بہن جو ہے اخواتی یہ جمع ہے. کس کی جمع ہے یہ؟ اخن کی سر. اختن. اختن. بہن کو، ہاں جی بہن کو کہتے ہیں اختن، اس کی جمع ہے اخواتن. تو اخواتکم. او بیوتی اعمامکم. ہاں جی اعمام کس کو، اعمام کس کو کہتے ہیں؟ یہ چچا کو کہتے ہیں سر. چچا ہاں ہیں جی یہ چچا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی عمن یہ بڑا معروف ہے عرب میں. عمن یا عمی. صحیح ہے جی. تو یہ چچا کو کہتے ہیں عمن. تو اس کی جمع ہے اعمام اعمامکم. او بیوتی عماتکم. ہاں جی عماتکم یہ کس کی جمع ہے؟ یہ سر پھپھو کی جمع ہے. ہاں پھپھیوں جی کی جمع. پھپھو، بالکل پھوپھیوں کی جمع ہے یہ. صحیح جی. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ امام سے اس کو امات کو جو ہے چاچی بناتے ہیں. چاچی نہیں ہے یہ پھپھو. صحیح ہے جی. یہ بلڈ ریلیشن ہے اس میں جو سارے ہیں. آخر میں صرف 2 الگ آئیں گے، ملکت مفاتیح اور صدیقکم، باقی سب بلڈ ریلیشن. تو اس کا سر اماتکم. جی سر اس کا واحد کیا ہوگا پھپھو کا؟ ہاں جی اس کا واحد ہوگا امت. امت. صحیح ہے. ہاں جی. اچھا اس کے بعد او بیوتی اخوالیکم یا یہ اپنے. سر ہاں جی اخوالیکم کس کو بولتے ہیں؟ یہ ماموں کو کہتے ہیں سر. ہاں جی ماموں کو کہتے ہیں. صحیح ہے جی اخوالیکم.
تو یہ جو ہے بیوتی اخوالیکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم، ہاں جی خالاتی کس کو بولتے ہیں؟ یہ خالاتن، خالاؤں کو بولتے ہیں سر. ہاں جی خالوں کو، اس کا واحد ہو جائے گا خالہ، سیدی جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا ویسے. تو خالاتکم، خالہ جو ہے ان کی جمع ہو گئی. او ما ملکت مفاتحہ او صدیقکم، چلیں جی اس کی ترکیب کر لیجئے. او سر عطف ہو جائے گا، ما موصولہ ہے، ملکت فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے، میم لام اور کاف باب داد سے ملکہ یملکو، ہوں اور کم جو ہے اس کا مفعول ہو جائے گا. اور نہیں نہیں، کم کہاں ہے اس میں؟ تو ملک تم ہے منور صاحب، پھر سے غور کیجئے اس پہ. کم تو نہیں ہے، ملک ملک تم، ملک تم تا. ملک تم، اچھا میں نے غلط لکھ دیا جی، ملک تم. تو کون سا صیغہ ہوا یہ؟ فعلتم، فعلتم، ملکتم. جمع کا صیغہ ہو جائے گا سر پھر یہ. ہوں، انتم اس کا وہ ہو جائے گا فاعل. ہاں جی، جمع حاضر کا صیغہ ہو گیا تو اس کا فاعل ہو گیا انتم. چلیں جی، مفعول کیا ہے اس کا؟ یہ مضاف مضاف الیہ جو بن رہا ہے مفاتیحہ، یہ اس کا مفعول ہے، ہو جو ہے مضاف الیہ ہے، تو یہ دونوں مل کے مفعول بن جائیں گے. مفاتیحہ کس کی جمع ہے؟ یہ سر چابی کی جمع ہے. مفتاح کی، ٹھیک ہے، چابی مفتاح ہوتی ہے نا، مفاتیح جو ہے اس کی جمع ہے. تو مفاتیحہ یا مفعول بھی ہو گیا ملکتم کا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ملکتم مفاتیحہ یہ صلہ ہو گیا موصول کے لیے. موصوف کے لیے، اور ٹھیک ہے، یہ پھر معطوف ہو جائے گا. موصول، ہاں موصول کے لیے صلہ ہو گیا، معطوف ہو گیا، کریکٹ. او پھر عطف آ گیا. جی، صدیقکم، ہاں جی، یہ مضاف مضاف الیہ بن کے یہ بھی مرکب اضافی ہو کے معطوف ہو جائے گا. صحیح ہے. مجھے بتائیے صدیقی جو ہے یہ جر میں کیوں ہے؟ صدیقکم بھی ہو سکتا ہے نا، یہاں پہ جر میں آنے کی وجہ کیا ہے صدیقکم کی؟ سر کیونکہ یہ معطوف ہو رہے ہیں پیچھے سے، اس کو فالو کر یہ رہے ہیں. بالکل، بیوتی، یہ بیوت، ہاں جی بیوت پہ ہی معطوف ہے، یہ کریکٹ جواب آپ کا، ماشاءاللہ صحیح ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گئے، اور تمہارے دوست، صحیح ہے جی، یہ معطوف ہو گیا. چلیں جی، اب یہاں تک ذرا شروع سے ترجمہ کر لیجئے، کیونکہ یہاں پہ جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہ پہلا جملہ آیت میں یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ کیجئے. نہیں ہے اندھوں پر کوئی گناہ اور لنگڑوں پر کوئی گناہ اور نہ مریضوں پر کوئی گناہ یا حرج، اور نہ تمہارے نفسوں پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا گھروں سے اپنے باپوں کے یا گھروں سے اپنی ماؤں کے یا گھروں سے اپنے بھائیوں کے یا گھروں سے اپنی بہنوں کے یا گھروں سے اپنے چچاؤں کے یا گھروں کے اپنی پھپھیوں کے اور گھروں سے اپنی ماموں کے یا گھروں سے اپنی خالاؤں کے، یا جو مالک ہوتے ہم اس کنجیوں کے، نہیں، یا مالک ہوئے تم، مالک ہوئے مالک تم تم، ہاں اس کی کنجیوں کے، یا کریکٹ اپنے دوستوں کے. کریکٹ، مالک ہوئے تم جو اس کی کنجوں کے، یعنی اپنے غلام کے گھروں سے. صحیح ہے جی، بالکل. اچھا اب سر یہ یہاں پہ، ہاں جی، ملک تم سمجھ میں نہیں آیا. ملکتم، ذرا منور صاحب ملکتم بنائیے، گردان کیجئے ماضی کی. ملکہ ملکہ ملکو ملکت ملک ملکتما ملکتم. نہیں، ملکت ملک، اس کے بعد ملک نہ، ملک صحیح ملک ہے، یا ہاں پھر اس کے ملکتا بعد، ملکتما ملکتا ملکتما ملکتم. ہاں ملک تھا تو مالک ہوا، ملک تما تم دونوں مالک ہوا، ملک تم سب مالک. واضح فرقان؟ جی جی جی. چلیے جی. اچھا اب یہاں پہ جو ہے وہ دو رائے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں، جب جہاد میں جاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو کچھ ایسے معذور صحابہ تھے جو اندھے تھے یا لنگڑے تھے جہاد میں، یا تو زخمی ہوئے یا ویسے، یا بیمار تھے، تو ان کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے تھے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے. یہ معذور صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے باوجود مالکوں کی غیر موجودگی میں وہاں سے کھانا پینا جائز نہ سمجھتے.
اللہ نے فرمایا کہ مذکورہ افراد کے لیے اپنے اقارب کے گھروں یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے حرج کا ترجمہ گناہ کریں تو۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، یعنی دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ تندرست صحابہ معذور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے ناپسند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھائیں گے، اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ تو اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ بیمار ہے، وہ آہستہ کھائے گا، اور ہم تندرست ہیں تو ہم زیادہ نہ کھا جائیں، زیادہ نہ کھا لیں، تو ڈرتے تھے کہ ظلم نہ ہو جائے۔ پھر اس طرح جو خود معذور صحابہ تھے وہ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ کریں کہ جی یہ لنگڑا ہے یا یہ دیکھ نہیں سکتا، تو ایسا کوئی معاملہ نہ ہو، تو خود بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ تندرست لوگوں کے ساتھ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے وضاحت فرما دی کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی۔ اور یہاں پہ جو یہ پہلا والے کا وہ ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ تو واضح ہے بالکل، ان تأکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم، کہ تم اپنے گھر سے کھاؤ یا اپنے اقارب جو تمہارے رشتہ دار ہیں وہ تمہیں بلاتے ہیں، تمہارے ماں باپ کے گھر تم جاتے ہو ان سے ملنے کے لیے، ان کے گھر سے کھانا، اپنے بھائی بہن کے گھر سے کھانا، صحیح ہے جی۔ اور ابھی ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے ہماری کنٹریز میں کہ جی بہن کے گھر سے کیسے کھائیں گے، پانی بھی نہیں پئیں گے، نمک بھی نہیں چکھیں گے، یہ سب غلط باتیں ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہن کے گھر جا کے وہ دعوت کی ہے، اس میں بالکل کھا پی سکتے ہیں، کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح چاچا، پھپھو، ماموں، خالہ، یہ سب جو ہے وہ خونی رشتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے گھر سے کھانا۔ اسی طرح اپنے جو غلام باندھی ہیں ان کے گھروں سے، یا پھر اپنے دوستوں کے گھر سے کسی دوست نے بلایا ہے اس کے گھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بالکل کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے تو رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن بیٹوں کا ذکر نہیں کیا گیا اس رشتوں میں، صحیح ہے جی۔ ماں باپ کا ذکر ہے، بھائی بہن ہے، چاچا، پھپھو، خالہ، ماموں سب ہیں، لیکن بیٹوں کا ذکر نہیں۔ تو کوئی ساتھی بتائے کہ بیٹوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، تو بیٹوں کا حکم کیا ہے، یعنی ان کے گھر سے کھانے کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی شخص جا کے اپنے بیٹوں کے گھر سے کھاتا ہے تو وہ تو ایسے ہے کہ وہ آپ کا ہی ہے، یعنی اس کا سبحان اللہ ذکر کرنا الگ سے ضروری نہیں، وہ تو بیٹا تو آپ کا ہی ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے نا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو اسی لیے بالکل بیٹوں کے گھر سے تو بالکل، وہ تو بیٹوں کی کمائی تو ایسے ہے جیسے والد کے لیے ہی ہے۔ چلیے جی آگے چلیے، لیس علیکم جناح، اب سر ایک اور ہاں جی جی شاہد صاحب۔ سر یہ میں نے اس کو نا بیوت آبائکم پیچیدہ مرکب اضافی بنا کے سب کے آگے جی من لگا دیا تھا سر، جیسے ان تاکلو من ہے تو مجرور ہاں ہو کے سر یہ متعلق بنے گا سر پیچھے ان تاکلو کے لیے سر۔ ہاں، یہ جو بیوتی ہے سید جی، یہ بیوتی جو ہے یہ حالت جر میں اس لیے ہے کیونکہ یہ معطوف ہے بیوتی کم پہ، بس من لگانے کی ضرورت تھوڑی ہے، معطوف ہو گیا تو اس نے جر میں ہی آنا ہے، کیونکہ بیوتی کم پہ معطوف ہے تو اس نے بیوتی ہی آنا ہے، صحیح ہے شاہد صاحب، اور اس کی ریزن من ہی ہے، من دوبارہ لگانے کی ضرورت۔ چلیے جزاک جی اللہ سر، بھائی، جی مولانا۔ لیسا سر فعل ناقص ہے، علیکم اچھا اب صحیح ہے، اب بالکل وہی والی ترکیب آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیسا علیکم جناح، لیسا علی الاعمى حرج، صحیح ہے، اب یہاں پہ حرج حرج تھا، اب جناح جو ہے نا گناہ کے لیے آ گیا، صحیح، ترکیب بالکل سیم ہے، جی علی سر، علی الاعمى کی جگہ علیکم جناح، لیسا کا اسم ہو گیا، علیکم خبر لے لیجئے مقدم، ان تأکلوا کی ترکیب ویسی کریں گے جیسے ہم نے یہاں ان تأکلوا کی تھی، ایک فی جو ہے اس کو محذوف مان کے اس کو ہم متعلق بنا دیں گے، صحیح ہے جی، تو اس طرح سے جناح کا، تو اس طرح سے جو ہے وہ بالکل سیم ترکیب ہے، کوئی اس میں چینج نہیں ہے، لیس علیکم جناح ان تأکلوا، جمیعا کیا بنے گا؟ سر جمیعاً یہاں پہ حال بن رہا ہے، صحیح اور اشتاتن جو ہے وہ معطوف ہو جائے گا جمیعاً پہ۔ صحیح ہے، یہ جو ہے وہ معطوف ہو گیا جمیعا پہ، تو یہ بھی حال ہے۔
ترجمہ کیجئے لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. نہیں تم پر کوئی حرج کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ. ماشاء اللہ. اچھا اب ایک اور کیا وہ تھا صحابہ کرام میں کہ وہ ضرور کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھاتے تھے کھانے کے لیے کہ نہیں جی اکیلے نہیں کھا سکتے. تو یہ بات بھی واضح کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کوئی گناہ نہیں تم پر، چاہے تم مل کے کھاؤ یا اکیلے کھا لو کھانا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مل کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. دوسرا حدیث سے ثابت ہے یہ بات، حدیث سے صحیح تھی کہ مل کے کھائیں گے تو اس میں برکت ہوتی ہے بالکل، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مل کے ہی کھایا جائے. صحیح تھی کہ کوئی اگر مل کے کھانے والا نہیں ہے یا ٹائمنگ کبھی کبھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، جیسے گھروں میں کبھی جو ہے اب آن لائن کلاسز کا زمانہ ہے تو بچے کلاس لے رہے ہیں، کبھی کوئی بزی، تو اب ایسا نہیں کہ جب سب فارغ ہوں گے چاہے رات کیا وہ آدھی رات ہو جائے تب مل کے کھائیں گے، نہیں، سب اپنے حساب سے ٹائم سے کھا لیجیے. صحیح، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں اگر مل کے بیٹھ کے کھائیں تو برکت والی بات ہے زیادہ. چلیے بھی آگے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ. فا سر استنافیہ لیا ہے میں نے، اذا ظرفیہ شرطیہ ہے، صحیح ہے. دخلتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ہاں کو عطف ہی لے لیتے ہیں، بات جو ہے کنٹینیو ہے. اذا جو ہے وہ ظرفیہ شرطیہ ہے. ٹھیک دخلتم ہے فعل ماضی جمع مذکر حاضر. صحیح ہے. اس کا فاعل ہے انتم. انتم اس کا فاعل ہے. بیوتن نصب میں ہے تو یہ مفعول بہی ہو جائے گا فعل کے لیے، کریکٹ اور یہ جملہ فعلیہ ہو کے جملہ فعلیہ شرطیہ ہو جائے گا. یہ کریکٹ، یہ شرط ہو گئی. صحیح ہے. فا کو سر میں نے جواب شرط کے لیے لیا ہے، رابطے کے لیے. صحیح فارابطہ ہے. سلم جی، سلمو جو ہے یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا. سین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے، باب تفعیل سے ہے. سلمہ یسلمو، تو تسلمونا تھا، یہ تسلمونا سے سلمو ہو گیا سر یہ. کریکٹ. سلمو فعل امر ہو گیا، اس کا فاعل بھی ہے انتم، تم سب سلام کرو. چلیے آگے. آگے اعلیٰ حرف جارہ ہے. انفسکم مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور ہو جائے گا حرف جار کے لیے، اور یہ متعلق فعل ہو جائے گا مرکب جاری فعل سلمو کے لیے. تحیتن. تحیتاً سر یہ حالت نصب میں ہے، تو اس کو میں نے مفعول مطلق دیکھ رہا تھا، میں نے مفعول مطلق لیا ہے اس کو. بالکل صحیح. دیکھیے اب اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا تو سلام کرو عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تحیتاً سلام. صحیح ہے جی. تو اب سلمو جو ہے وہ کیا ہے؟ سلام کرنا. اور تحیہ کیا ہے؟ وہ بھی سلام کرنا ہے. تو روٹ ورڈز ڈیفرنٹ ہیں. صحیح ہے جی، لیکن معنی سیم ہے، تو اس لیے مفعول مطلق ہو گیا یہ سلمو کا. چلیے آگے. من سر حرف جارہ ہے. عند اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور ہو جائے گا، اور یہ متعلق یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا، متعلق معذوف صفت تحیتاً کے ہے. صحیح ہے. آپ اس کو جو ہے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی متعلق آپ یہ بھی تحیتاً کہہ کہنا سکتے ہے ہاں. اس کو. ہاں جی متعلق تحیتاً کہہ دیجئے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک محذوف صفہ ہے تحیہ کی جی جس کا یہ متعلق ہے. دونوں چیزیں پاسبل ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اور مبارکتاً طیبتاً یہ ان کو میں نے صفت لیا ہے سر، صفت ثانی اور یعنی تیسری، دوسری اور یہ بھی تیسری. ہاں یہ بھی صفت ہے تحیہ کی، اور یہ بھی صفت ہے تحیہ کی. صحیح جی. تو ایک صفہ آپ نے کہا محذوف ہے جس کا متعلق ہے من عند اللہ، ایک مبارکتاً تحیتاً کی صفت ہے، اور ایک طیبتاً تحیتاً کی صفت ہے. تو یہ سب صفات ہو گئیں مفعول مطلق کی. اب دیکھیے مفعول مطلق جو ہے وہ پہلے تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی 3 صفات اور ہیں. تو آپ سوچئے کہ اس جملے میں کیا خوبصورت تاکید کا مفہوم ہے جو آنا چاہیے. کیجئے جناب ترجمہ. پھر جب داخل ہو تم گھروں میں تو سلام کرو اپنے لوگوں پر، تحفہ ہے یا دعا ہے پاس سے اللہ کے، بابرکت پاکیزہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو سلام ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمانوں کو خاص انعام ملا ہے جو بہت بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے.
سلام کرنا. ٹھیک ہے جی. اب جو سلام کے فضائل ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، فرمایا ان تقرأ السلام ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں پتہ ہے سلام کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر کوئی کہے السلام علیکم تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. سلام کا جواب دینا واجب ہے. سید یہ سورۃ النساء کی آیت میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِهَا أَوْ أَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تم پر تو اس کا جواب دو. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ ہے آیت. سید کہ اس سے بہتر سے جواب دو یا کم سے کم اتنا جواب دو. تو پہلا پسندیدہ یہ ہے عمل کہ اس سے بہتر جواب دیا جائے. یعنی اگر کوئی کہے السلام علیکم تو اس کو کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اسے کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کوئی پورا ہی سلام کر لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر اسے کہنا چاہیے، ہاں جی کیا کہنا چاہیے بتائیے. سر میں تو کہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. نہیں یہ ایڈ نہیں کرنا چاہیے شاید صاحب. ٹھیک ہے میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا، آپ لوگوں سے پوچھا کیونکہ اکثر لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں. صحیح جی. کیونکہ دیکھیے جو سنت سے ثابت ہے نا وہ اتنا ہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا ہی جواب دینا، اس سے آگے نہیں بڑھانا. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا تھا اور نہ صحابہ نے. ٹھیک ہے جی. تو اتنا ہی جواب دیں گے. اچھا اب جو ہے یہ ہو گئی بات. اچھا لیکن جواب دینا واجب ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ جب سلام کیا جائے تو جواب دو، جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بات ہو گئی. اب جو ہے وہ آداب بھی ہیں کچھ کہ جی کون سلام کس کو کرے. ٹھیک ہے جی. تو اس بارے میں بھی حدیث ہے کہ یسلم راکب علی الماشی، کہ جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے. جیسے آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اگر انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ گاڑی میں سے سلام کریں پیدل چلنے والے کو. والماشی علی القائد، اب آپ کہیں جا رہے ہیں مسجد کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے، ویسے تو اس کو نہیں بیٹھا ہونا چاہیے نماز کے ٹائم راستے میں، تو کوئی اور مثال لیتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں وقالا صحیح جی، اور کوئی راستے میں بیٹھا ہوا ہے تو سلام آپ کو کرنا چاہیے بیٹھے والے کو. صحیح جی. اسی طرح ہے کہ والقلیل علی الکثیر، کہ جو کم ہو تعداد میں اس کو زیادہ پہ کرنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل ہم کلاس میں آتے ہیں، اب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور ہم اکیلے ہیں، ایک ہے دو ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کو سلام کروں، یا آپ اگر کلاس میں داخل ہو رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کلاس میں سب کو سلام کریں. اسی طرح ایک روایت اسی میں بخاری میں اسی روایت میں آگے کنٹینیو والصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے. عمر میں رتبے میں جو چھوٹا ہے اس کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، نہیں، پہل کیجیے. ٹھیک ہے نا. پہل کے اگر کوئی آیا ہے کلاس میں سلام نہیں کر لیا تو آپ کر لیجیے. ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ اس آیت میں خاص طور پہ ذکر ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کرو. یہاں پہ فرمایا علی انفسکم، اپنے آپ پہ سلامتی بھیجو. اب یہاں پہ کیا مراد ہے اپنے آپ پہ سلامتی بھیجنے کی؟ ہاں جی. سر میں نے سنا تھا کہ جب آپ کبھی گھر میں داخل ہو اور کوئی نہ ہو جی گھر میں تو بھی جی آپ کو سلام کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں اور آپ گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی آپ کو سلام کرنا چاہیے. لیکن اس آیت میں جو ہے نا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے جانوں پر یعنی اپنے آپ پر سلام، اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں جی. سر اس کا ملائکہ نہیں، سر ہم بول رہے ہیں اپنے اوپر سلامتی بھیجنا. ملائکہ اپنے اوپر تو نہیں ہوگا نا. اپنی ٹھیک ہے فیملی. ہاں اپنی فیملی پر. ماشاء اللہ. سید اعلی انفسکم کا معنی ہے اپنے گھر والوں پر سلام کرنا، یعنی اپنے بیوی بچوں پہ. بچے ہم سے ہی ہوتے ہیں نا، تو یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا اعلی انفسکم، اپنے گھر والوں پہ سلام کرو. سید یہ اکثر لوگ جو ہے نا اس میں بڑی آر محسوس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کیسے سلام کریں ہم؟ نہیں، یہ حکم ہے. ٹھیک ہے جی. جب گھر میں داخل ہوں، گھر میں بچے ہوں، بیوی ہو،
والدین ہوں تو آپ ان کو سلام کریں. صحیح جی, والدین کو تو کریں گے ہی, بیوی بچوں کو بھی کریں. جب بھی گھر میں انٹر ہوں تو سلام کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. صحیح جی, تو یہ اصول بتا دیا گھر میں داخل کرنے. چلیے اصل میں جی, سر کدا. ہاں جی, وہ ایک ٹریڈیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم گھر میں داخل ہوں, گھر میں فیملی ہو, تو فیملی سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کریں کہ جی ہم باہر سے ہاں آئے, تھکے ہارے آئے ہوئے, تو ہمیں سلام کریں. کچھ ہاں اس طرح کا ایک ہاں مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. ہاں جی, تو وہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ غلط ہے, ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ حکم یہ ہے کہ گھر میں جب انٹر ہوں گے پھر ہم سلام کریں گے, ایک بار لاؤڈلی کریں گے. ٹھیک ہے جی, جیسے انٹر ہوں گے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں گے اور پھر بولیں گے السلام علیکم. صحیح ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جو آپ کو جواب دے گا وہ ساتھ ساتھ آپ کو جواب دیتا جائے گا. اب ایسا نہیں کہ ہر کسی سے آ کے ہاتھ ملا کے الگ الگ سلام کریں گے, نہیں ایسا نہیں. آپ جب انٹر ہوں تو ایک بار لاؤڈلی سلام کر لیجئے. چلیے جی آگے. آگے سر کاف حرف جارہ ہے, ذالی کا مجرور ہے, اور یہ اس کو ہم سمپل متعلق بنا دیتے ہیں. جو صحیح ہے. ترکیب میں اچھا ابھی بالکل یہ جو ہے نا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم. اچھا اب وہاں پہ جو ہے لعلکم تعقلون نہیں تھا, لیکن یہ والا جو حصہ ہے نا کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اور اسی طرح کذالک یبین اللہ لکم آیاتی, اور پچھلی دو آیات میں وہاں تھا واللہ علیم حکیم. تو اس کی ترکیب بالکل سیم ہے پچھلی دو آیات کی طرح. کسی طرح ٹھیک ہے جی, تو سیم ترکیب ہے جیسے ہم نے پچھلی دو آیات میں کیا, کذالک یبین اللہ لکم الآیات. جی صحیح ہے سر. جی, اور نہیں پچھلی دو نہیں, پچھلی آیت سے پچھلی دو آیات. اور لعلکم تعقلون کی ترکیب ہمیں بتا دیجئے. یہ سر لعل جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے, اور تو ترجیح ہے. کم جو ہے یہ اس کا اسم ہے لعل کا. صحیح ہے. تعقلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. صحیح ہے. عین قاف اور لام باب داد سے ہے, عقلا یا عقلو, اس سے تعقلون بن گیا. اور یہ جو اس کا فاعل ہے اس کے اندر ہی ہے. صحیح ہے. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن جائے گا لعل کے لیے. صحیح ہے. اچھا تو لعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ ہو کے پورا جملہ اسمیہ ہو جائے اسمیہ گا. ہو, جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کیا بنے گا, یہ پیچھے سے اس کو کیسے جوڑیں گے؟ یہ تعلیلہ ہو گیا. صحیح ہے جی, علت کے لیے آ گیا. ہاں جی ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. چلیے جی, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے. بالکل. سر یہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی کہ نہیں ہے کوئی حرج مریضوں پر, لنگڑوں پر اور اندھوں پر, تو سر یہ ان کے لیے یا سب کے لیے, یہ یعنی جو صحیح ہے؟ جی ان کے جو آگے ہے نا, یہاں سے آگے نا ولا علی انفسکم, تو یہ تو سب کے لیے ہو گیا نا, اور نہیں ہے تمہارے اوپر, تمہاری جانوں پر یا تم پر. ان تأکلوا من بیوتکم, یہ تو سب کے لیے ہو گیا, ہر مسلمان کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور جو پہلا حصہ ہے نا اس میں خاص ان لوگوں کا ذکر کیا گیا. واضح. ٹھیک ہے سر, شکریہ. چلیے جی آگے چلتے ہیں. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. سر میں نے تو کذالکہ کو کاف کو جار بنایا تھا, اور ذالکہ کو اس میں اشارہ بنا کے مبتدا بنایا تھا, اور جو نہیں, بین اللہ. اپنا شاہد صاحب دیکھیے, مبتدا کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا, مبتدا جو ہے نا کبھی بھی حالت جر میں نہیں ہو سکتا. صحیح ہے نا, ہو سکتا جی ہے جی کیا, نہیں ہو سکتا. تو پھر کاف جو ہے حرف جا رہا کیا مبتدا کیسے آ سکتا, نہیں آ سکتا نا. کریکٹ, تو وہ متعلق ہی بنے گا. اور یبین اللہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. یبین اللہ لکم الآیات, یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا, فعل فاعل اور مفعول. اور جی کذالک جو ہے یہ اس کا متعلق ہے جو مقدم ہے. اور اس کی میں نے آپ کو ایک دوسری ترکیب بھی بتائی تھی پچھلے ہفتے میں, آپ اس کو بھی دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس کو مصدر ایک بنا کے حالت نصب میں لے کے, اور اس سے پہلے آپ کو کچھ محذوف بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ سادہ بھی رکھ سکتے ہیں, اور اس کو آپ والی ترکیب میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن مبتدا نہیں بن سکتا تھا کیونکہ اس کے اوپر حرف جارہ آ گیا نا, تو مبتدا جی تو سر, مجرور ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر. اور جزاک اللہ خیر.
چلیے آگے چلتے ہیں. چلیے منور صاحب جزاک اللہ خیر. شاید
جی شاہد صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سر انما کو میں نے حسر لیا ہے اور ٹھیک ہے آپ المؤمنون کا مختصر. صحیح ہے. جی سر آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے. انما جو ہے کافا مکفوفہ ہو گیا حسر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اور المؤمنون مبتدا لیا ہے سر. الذین اس میں موصولہ اور آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب حمزہ میم نون باب فعال سے ہے سر. اور باللہ سر جار مجرور ہو کے متعلق. فاعل ہو گیا امنو کا ہم. ٹھیک ہے جی. اور باللہ جو ہے وہ ہاں جی فاعل کیا ہو گیا امنو کا ہم رائٹ. ہم جی سر. صحیح. اور جار مجرور ہو کے یہ متعلق ہو گیا. صحیح واو متعلق عطف ہے. ہو گیا اور ہاں رسول ہی مضاف مضاف علیہ ہو کے معطوف ہو گیا. صحیح. یہ بے شک معطوف ہو گیا. مومنون وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. آگے صحیح پھر واو عطف ہے سر. اور صحیح اذا ظرفیہ شرطیہ ہے. اور کانو فعل ناقص جمع مذکر غائب کاف صحیح. واو نون باب نون سے. اس میں اچھا کانو اس میں ہم ہے سر. صحیح ہے. واو جو ہے یہ عطف ہے. اذا جو ہے وہ کیا کہیں گے ظرفیہ شرطیہ لے لیں. جی سر. ٹھیک ہے. کانو شرط آ گئی. کانو فعل ناقص. صحیح. اس میں کانو اس کان میں ہم ہے سر. صحیح ہے اس کے اندر ہی ہے. جی سر. اور معہو جو ہے وہ مضاف مضاف علیہ بن کے مفعول بنایا ہے سر میں نے کانو کے لیے. ایک منٹ دیکھیے معاہو جو ہے نا ظرف ہے. مضاف مضاف معا جو ہے وہ ظرف کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. کے ساتھ تو یہ ہو گیا ٹھیک. ظرف مکان. تو ہو جو ہے یہ ہو گیا اس کا مداخل ہے. صحیح جی. تو معاہو جو ہے یہ ظرف و مداخل ہے ہو کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. متعلق ہو گیا سر. آگے الا امرن جامعین ہے سر. یہ بھی سر جار مجرور ہے پورا سر. صحیح ہے. امرن جامع کیا ہے. امرن جامع سر یہ موصوف صفت لگ رہا ہے سر. بالکل ایسے موصوف صفت اور ہے یہ. اور یہ امرن جامع یعنی کیا اس کا مطلب کیا امرن جامع کا. امر کا مطلب کام ہوتا ہے اور جامع کا ٹھیک ہے. مطلب اہم سر. نہیں اہم کام جماعت سر. والا جس جماعت جامع نا جماعت ہے یعنی وہ کام جس کو مل کے اجتماعی کیا طور جائے جماعت. ہاں جی اجتماعی طور پہ کریں. ٹھیک ہے جی. پر. اعلیٰ امرن جامعین یہ بھی متعلق ہو گیا. یہ متعلق خبر قانون ہو گیا سر. صحیح ہے. اور یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے شرطیہ ہو گیا سر. یہ قانون سے لے کے جامعین تک. صحیح ہے. تو یہ جو کانو معاہو یہ جو ہے بیسکلی یہ پورا مضاف الیہ ہو جائے گا اذا کے لیے. کریکٹ. جی سر. صحیح ہے جی. اور یہ جملہ جو ہے یہ ہو گیا شرط. چلیے جی پوری شرط ہو گئی. اچھا اب آگے ذرا سر اس کو لم ہے پیچھے سر. شاہد صاحب اس کو ذرا پیچھے سے جوڑیے. ہم نے موصول کے بعد صلہ نہیں بنایا اور آگے خبر بھی نہیں بنائی المؤمنون کی. سر الذین آمنوا باللہ ورسولہ یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے صلہ بن گیا اور صلہ بن کے ٹھیک خبر ہے. بن گئی المؤمنون کے لیے. صحیح ہے. صحیح تھی. تو یہ پورا موصول اور صلہ جو ہے یہ خبر ہے مبتدا کی. اصل میں خبر نہ پوری کنٹینیو ہو رہی ہے. تو یہ صرف خبر یہاں تک نہیں ہے. یہ جو واو ہے نا عطف اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معطوف ہے. آگے اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه یہ پورا جو ہے یہاں تک خبر ہے المؤمنون. جی صحیح ہے جی. یہ پوری کی پوری خبر ہے. چلیے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے. لم يذهبوا پھر ترجمہ کیجئے گا. آگے سر لم جو ہے سر حرف نفی ہے اور یذهبوا جو ہے وہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ذال ہا با باب فا سے ذهبا یذهبوا یس ہاں جی یذهبون بسبب صحیح. لم جو ہے وہ یذهبوا ہو گیا سر. صحیح ہے. مضارع مجزوم ہے اور اس کا فاعل کیا ہے. اس کا فاعل سر اپنا ہم سر. صحیح. لم يذهبوا. ٹھیک ہے. آگے جی. آگے سر حتیٰ جو ہے حرف جارہ ہے یا حرف غایہ بھی اس کو کہتے ہیں. صحیح ہے. اور یستاذنوہ جو ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب حمزہ ذال اور نون سے ہے اور باب استفعال سے ہے. استأذن یستأذنو.
सही है जी, इस्ताअज़ना यस्ताअज़िनु, करेक्ट, यस्ताज़िनूना, यस्ताअज़िनूना लम की जमा वजह का से, सिगा। जी सर, और हत्ता की वजह से सर वो उसमें अन छुपा होता है तो वो नून ड्रॉप हो गया सर और यस्ताज़िनू हो गया सर। माशाल्लाह, करेक्ट, ठीक है जी। तो और यस्ताअज़िनूना से यस्ताअज़िनू हो गया हत्ता की वजह से, हत्ता नसब दे देता है क्योंकि उसके अंदर एक अन छुपा होता है। सही है जी जी। सर, तो ये फेल ना बहुत दफा आएगा इस आयत में, जी इस्ताअज़ना सर, यस्ताअज़िनू, मुदारे यहाँ पे जमा है, आगे वाहिद का मुदारे का सीगा भी आएगा, माजी भी आएगा, सब बाब इस्तफाल से ही है ऐसे, ठीक है जी। और फिर आगे जी जाके बाब इस्तफाल नहीं सुलासी से भी आएगा। तो ये मादे को जरा नजर में रखिए, हमजा लाल नून इवन से, सही, जी इजाजत, सर। हाँ जी, चलिए जी, कंप्लीट यस्तज़िनू कर के लीजिए। आखिर में जो हा है जमीर किस ऊपर मुर्जा हो रही है? हाँ वो जी, ये मफूल है। जो है, हाँ जी मफूल है, अभी हम उसको, अच्छा ये हो गया मुदारे और ये हो गया मंसूब बसबब अन महजूफ हत्ता में, और इसका जो जी सर, फाइल है वो हो गया हम। चलिए शायद साहब, ये हु क्या है? सर मफूल हो गया हु, और ये पूरा जो है जुमला फेरिया बन के मजरूर हो गया हत्ता के लिए सर। अच्छा बिल्कुल सही। अब और ये जो साथी ने सवाल किया इसका जवाब दे दीजिए, यस्ताअज़िनूहु में जो हु की ज़मीर है इसका मर्जा क्या है, यहाँ तक किसकी के तरफ आइद है, ये सर किसकी रसूल तरफ सल्लल्लाहु आइद अलैहि है? वसल्लम, रसूल हाँ जी अकरम सर माशा, रसूल ही। करेक्ट, सही। ये देखिए जो माहू में जो ज़मीर है ना, जो कि अल्लाह के नबी सल्लम की तरफ जा रही है और रसूल की तरफ, इस हु का मर्जा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, ठीक है, हत्ता यस्ताअज़िनूहु। चलिए जी, तो ये पूरा आपने बताया कि यस्ताअज़िनूहु ये जुमला फेलिया होकर ये मजरूर हो गया, सही जी, ये जार ये और मजरूर होकर, ये हाँ जी क्या मुतालिक बन बनाएंगे इसको? जाएगा, मुतालिक बन जाएगा यज़बू के लिए सर, यूं करेक्ट, यज़बू फेल प्लस फाइल है, और ये सही, मुतालिक ये पूरा मिलके जुमला फेलिया और जवाब शर्त हो जाएगा सर। माशाल्लाह, लम यज़हबू हत्ता यस्ताअज़िनू, ये पूरा जवाब शर्त, माशाल्लाह। तर्जुमा कीजिए शुरू से। बेशक मोमिनून वो लोग हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और इसके रसूल पर, और जब वो होते हैं इसके साथ किसी इज्तमाई काम पर तो नहीं वो जाते यहाँ तक कि इजाजत ले लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। माशाल्लाह, एक्सेलेंट, ठीक है जी। तो मोमिनीन वही हैं, असल में मोमिन लोग वही हैं, यहाँ पे हसर आ गया, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और जब वो होते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जमात वाले काम पर, किसी जो है वो, ये कौन भाई है जो कंट्रोल देना चाह रहा है? अच्छा जी, तो जो है जब वो होते हैं किसी जमात वाले काम पर, यानी किसी मजमूई काम पर जहाँ पे मजमुए के तौर पे काम होता है, तो वो नहीं जाते जब तक वो इजाजत ना ले लें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है जी, चलिए आगे। आगे सर इन्ना जो है वो ताकीद है हुर्फ मुशब्बा बिल फेल, और अल्लज़ीना इसमें मौसूला, यस्ताज़िनूना का फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब, हमजा ज़ाल नून बाब इस्तफाल से है सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना यस्ताज़िनूना बगैर किसी चेंज के है क्योंकि इसके ऊपर कोई आमिल नहीं है। जी सर, सही है, हाँ जी, मुदारे और इसका फाइल हो गया हम, का जी जो सर, है ये मफूल हो गया सर, मफूल हो गया, और और इस जमीर का मर्जा पूरा भी जुमला फेलिया बन के सर ये सिला बन गया लदीना के लिए, और ये इसमें इन्ना बनाया मैंने इसको सर। करेक्ट। तो ये का जो है इसका मर्जा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अपने नबी से खिताब कर रहे हैं, मुदारे फाइल हम और मफूल बिही, और ये पूरा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये जो यस्ताअज़िनूना है ये सिला हो गया, ठीक है जी, और मौसूल और सिला को क्या कह रहे हैं आप? इसमें इन्ना सर, इस्म इन्ना, माशाल्लाह, करेक्ट। आगे चलिए। उलाए का इसमें इशारा है, मुक्तदा बनाया इसको मैंने, और अच्छा, ठीक है, अल्लज़ीना इसमें मौसूला, और सही, युमिनूना फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब, हमजा मीम नून बाबी फाल से है, सही, आमना युमिनू, युमिनू से युमिनूना, और ये फेल प्लस फाइल है सर, और सही, वही हुम है सर इसके अंदर फाइल, और सही, बिल्लाहि जार मजरूर है, अब रसूल ही मातूफ मुजाफ मुजाफ अलैहि होकर मातूफ हो गया पीछे सही, सर, ये और ये मुतालिक पूरा सर जुमला मातूफ, हाँ सही, करेक्ट करेक्ट, सही है। तो जी सर, बिल्लाही व रसूलिही ये क्या हो जाएगा? ये मुतालिक बन जाएगा, और ये करेक्ट, फेल प्लस फाइल मुतालिक मिलके जुमला फेलिया बना देंगे, और ये सिला बन जाएगा अल्लज़ीना के लिए।
माशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये और युमिनून बिल्लाहि व रसूली, ये पूरा सिला हो गया मौसूल अल्लज़ीना के लिए। अब अल्लज़ीना युमिनून बिल्लाहि व रसूली, ये क्या बनेगा पूरा ये जुमला? खबर इन्ना, ये मौसूल खबर सिला, इन्ना बन जाएगी, खबर ये खबर खबर बन जाएगी सर ये, और मुब्तदा ठीक है, खबर होके, मुब्तदा खबर होके, खबर इन्ना बन जाएगी सर, जुमला हाँ इस्मात बनने जी, के बाद खबर इन्ना बन जाएगी। करेक्ट। अब ये जो इन्ना है ना, इसका जी सर, मुब्तदा तो आ गया था, जिसको आप इसको इन्ना कहते हैं, ठीक है जी, जी लेकिन सर, इसकी खबर नहीं थी। तो इसकी खबर जो है ना, ये पूरा जुमला फेलिया है, सॉरी पूरा जुमला इसमिया, मुब्तदा और खबर मिलके ये जो है, ये खबर है इन्ना की। जी सर। चलिए तर्जुमा कीजिए। बेशक वो लोग जो इजाजत मांगते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यही वो लोग हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और इसके रसूल पर। सही, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद चलिए, फा है सर, हाँ वो जी, सही है, अतफ लिया है, और इजा जो है वो ज़र्फिया शर्तिया है, और इस्ताज़िनू का जो है ये फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब, और ये भी सर इसका भी सर इफेक्ट पड़ा है अपना शर्त की वजह से, कि वो इस नहीं सही है, नहीं ये माजी है ना, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कोई सही फर्क नहीं थी, पड़ता, इस्ताअज़ना इस्ताअज़नू, सही थी, जी माजी जी पे तो कोई चेंज नहीं, माजी मबनी कोई हो, फर्क नहीं तो ये माजी है माजी हो सर, गया और इसका फाइल हो गया हम। जी सर। चलिए जी आगे, का जो आगे है सर मफूल वही, काफ मफूल हो गया सर, लाम जो सही, है वो जार हो गया, और बाजे जो है वो जर्फ हो गया, और शान ही मुजाफ मुजाफ अलैह होके ये पूरा मजरूर बन जाएगा लाम के लिए सर। करेक्ट, ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी की जो है तरकीब है। सही थी, बादी जो है ये भी मुदाफ है, शअनी ये मुदाफ इलैह है जर्फ इसके है लिए, और नहीं सर, बादी जर्फ कैसे जर्फ होगा? नहीं जर्फ कैसे, बादी तो एक मुदाफ है बस, ये जर्फ मकान जर्फ जमान नहीं है ना, बाज मतलब कुछ। सही है, सही है। अच्छा जी, तो ये हो गया मुदाफ इलैह पेचीदा मुरक्कब इजाफी, ये हो गया हरफ जारा लाम के लिए मजरूर, और ये जार और और ये मजरूर मिलके क्या हो गया जी, मुताल्लिक हो गया मुताल्लिक, इस्ताअज़नु का, जी सर, मुताल्लिक फेल। और ये चलिए जी, तो ये हाँ सही है, जुमला फेलिया शर्तिया हो गया सर ये। सही है। इस्ताअज़नु का लिबाद शानीम, ये पूरा होके ये शर्त हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, बस जब वो इजाजत मांगे आपसे अपने बास काम के लिए, सही, फाजन, फाजन तो फा जो है सर जवाब शर्त के लिए है, और सही अजन है, जो है सर ये एक फेल है, इसमें थोड़ा मुझे सही। कंफ्यूजन है, लेकिन मैं बता, बाब चीन से बनाया मैंने, अजेना किससे किससे या जनू, किससे बाबे, बाब सीन कौन से, सा सीन से, सीन? समिया से, समिया, समिया से अदीना, हाँ आगे, अजेना या जनू बनाया है मैंने, या ठीक है, ताजुनू बनाया, ठीक है, ताजुनू से सर वो जब अमर बनाएंगे तो सर सही है। इज़न बन रहा है सर। नहीं ये दिन कैसे बन रहा है, देखें आपने बनाया ताज़नु, यही बनाया ना, जी सर, जी सर, तो अब इसमें चेंजेस करिए, सुकून आ गया, सर ता ड्रॉप सुकून हो आ गई, जाएगा तो ता हट जाएगा सर, और अलिफ के नीचे सही है। कसरा आ जाएगा सर। नहीं कसरा क्यों आ जाएगा, कसरा सर क्यों आ जाएगा? ये पढ़ा जा रहा है क्या? हमजा जो नहीं है पढ़ा, इस पे नहीं सुकून आ पढ़ा गया जाता ना, पढ़ा नहीं जा रहा, तो एक और हमजा लगाइए। अब ये जी हमजातुल वसल हो गया, क्या लगेगा इस हमजा पे? सर, कसरा लगता है, कसरा, बाप सीन से एक जन, कसरा लगेगा, जी सर, हाँ जी, एक जन, ठीक है जी। अच्छा, सही है सर, हाँ जी, तो एक जन ये बनेगा ना, एक जन, जी सर, ये तो यही तो है, वो असल में फा लग गई ना, तो ये हमजातुल वसल लिखा भी नहीं गया, समझे आप? जज़ाकल्लाह खैर, मैंने ऐसे ही बनाया था सर। सही, ठीक है जी, तो ये हो गया फेले अमर, जी सर, और इसका जो वाहिद फाइल है वो हो गया अंता, अंता, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, सही, फाइल हो गया इसका अंता सर, और लेमन जो है सर, लाम जो है वो जार है, और मन जो है इसमें मौसूला लिया है मैंने, सही है, और शेता जो है वो फेल माजी वाहिद मुज़क्कर हाजिर, शीन या सही है, और हमजा पा से है, शा या आ, यश या ऊ, शा माशाअल्लाह, आ यशी यशी ऊ बना, शाह शाह शाहू, और शेता, क्योंकि सर ये बाब अगर ये क्या कहते हैं कि
बाप ज़ाल फा हज़फ है ना सर, तो सातवें सीगे पे ज़ेर आता है सर। अगर ये बाप नून काफ से होता तो वो सातवें सीगे पे पेश लगता सर। हाँ, ये हज़फ नहीं, मतलब ये अजवफ है बाप फा राइट, हाँ अजवफ है, ठीक है जी, अजवफ है। तो अजवफ के जो कवायद होते हैं उसमें आपने बिल्कुल बताया सही कि अगर ये इन बाबों से है, जिन बाबों के, तो इन बाब कौन कौन से बाब ऐसे हैं जिनके शुरू में हाँ दम्मा लगती है? हाँ हाँ ज़ाद और फा। नहीं नहीं नहीं, वो मिसाल के कवायद है शायद साहब, आप मिक्स कर रहे हैं। अच्छा सर, हाँ लेकिन सर ठीक है जी, जैसे हम कवला हाँ करते हैं ना सर, कवला तो नून का है ना सर, कवला कवला कवलू, तो कुलता हम करते हैं, तो क्योंकि बाप नून बाब से और बाप। बाब नून और काफ पे पेश लगती है, बाकी पे दो जी ठीक है। जी चले सर। आगे। तो था जो है ये हो गया माजी और इसका फाइल हो गया अंता, अंता सर। सही है। और और ये हो मिनिमम गया 4 सिला बजे। मौसूल के लिए, और मौसूल और सिला मजरूर हो गया हरफे जारा के लिए, ठीक है जी। और सर आगे जार और मिनिमम मजरूर मिलकर, हाँ मिनुम भी मिला लेंगे इससे बिल्कुल। ये जो है ये मुतालिक हो गया शिता का, ये सही है। तो मौसूल यहाँ पे लिमन शिता मिनहुम जार मजरूर के लिए क्या हो जाएगा, यानी जार ये मजरूर मिलके क्या बनेगा? मुतालिक हो जाएगा। मुतालिक किसका? फेले मन अमर का, लाम के सर, फेले अमर का, सही है जी। लीमन शिता जी मिनहुम सर। इज़न का जो है फेल, ये मुतालिक हो जाएगा, जी ठीक सर। है जी, और ये पूरा जवाब शर्त बन जाएगा सर। ठीक है। एक मिनट मुझे लिखने दीजिए, ये हो गया मुतालिक। सर ये शीता समझ में नहीं आया कैसे क्या बना। चले अभी इसको कर लेते हैं। सही, तो ये हो गया मुतालिक किसका? फेले अमर का। अच्छा, तो ये पूरा जो है जवाब शर्त आगे भी अभी जारी है, वस्तगफिर लहुम, और आगे भी जी चलेगा, सर। तो उसको हम जो है वो मातूफ करके ले लेंगे। अच्छा फुरकान, इसका जो मादा है वो है शीन, हम या और हमजा, सही है। और इसका बाब क्या है? फा। सीन। बाब सीन है, करेक्ट। ये बाब फानी है इसका अपना शाहिद साहब, बाब सीन से आता है, ठीक है। समिया यस्माउ, शइआ यश या ऊ, ठीक है। शइआ यश या ऊ। चले गर्दान की जिससे अजवाब की चेंजेस होंगी, क्या हो जाएगा? ये या तब्दील हो जाएगी, हरफे लत शाह तब्दील हो जाता है। यशाउ, हाँ, शाह यशाउ। चले हम शाह से गर्दान चलाएं आगे, पांचवें शाह सीरे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ जी चलाएं फुरकान। शाह शाह आनी, ना ना, शाह, ठीक है, ओके, माजी की गर्दान है ना, आनी थोड़ी आएगा इसमें। हाँ जी, शाह हाँ जी, फिर शय शाह, हो जाएगा, शाऊ, हाँ जी, शाह। हाँ जी। पहले जरा सादी वाली गर्दान कर ले, फ़अला फ़अला फ़अलू, ताकि ट्रैक जरा याद आ जाए। हाँ जी, सही है। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलत फ़अलता फ़अलता फ़अलत। फ़अलना, फ़अलता हाँ जी, फ़अलतुमा फ़अलतुम। हाँ जी, सही। अब कीजिए ये वाली, शाह शाह शाऊ, शाअत शाअता शिअना, हाँ, शिअत शिअना, शिअतुमा, हाँ सही है ना, शिअत शिअता आपने खुद, शिअत, अच्छा हाँ ऐसा बस होता सही मिल है। गया ना। चलिए आगे चलिए जरा जी जी, शाहिद साहब। अब वाजब वस्तगफिर सर, वस्तगफिर सर वाव अतफ है सर, और इस्तगफिर जो है फेल अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर बाप है। भाई, बाप कौन सा है? सर ये बाप है इस्तफआल, करेक्ट, इस्तगफर अब इस्तगफिर। करेक्ट, इस्तगफरा यस्तगफिरू, तो यस्तगफिरू जी से तस्तगफिरू, और तस्तगफिरू से फेले अमर इस्तगफिर इस्तगफिर, सही है। तो ये भी इस्तगफिर फेले यस अमर है। हाँ जी, इज़न पे ये मातूफ है, तो ये भी फेले अमर हो गया। इसका फाइल है अंता, आप बख्शिश मांगिए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सर। इसका जो फाइल है और वो अंता है। लहुम जो है ये अंतर मुताल्लिक हो गया इस्तगफिर, और अल्लाह जी लफ्ज़ जलाला मफूल हो गया सर, मफऊल बिही मफूल हो हो गया जाएगा इस्तगफिर का, ठीक है जी। ये तो ये पूरा मातूफ हो गया। जी तर्जुमा कीजिए जनाब। मातूफ है। बस जब वो इजाजत मांगे आपसे अपने पास काम के लिए तो इजाजत दे दें जिसके लिए आप चाहें इनमें से, और बख्शिश मांगो इनके लिए अल्लाह से। बेश,
ان ان اللہ اللہ غفور رحیم. انا حروف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے، اللہ اس میں انا، غفور الرحیم خبر انا 1 خبر انا 2 سے جملہ اس میں. ماشاء ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جناب، ماشاء اللہ. چلیں جی، آپ 2 آیات رہ گئی ہیں، ہے بھی چھوٹی لیکن اب ٹائم میرا خیال سے جو ہے مغرب کا قریب ہے، تو اب ایسا جی کرتے ہیں انشاءاللہ ان 2 آیات کو اگلے ہفتے کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی سورۃ الفرقان جو ہے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بڑی خوبصورت سورت ہے سورۃ الفرقان. 2 جی آیات سر، کمپلیٹ بہت کر کے انشاءاللہ پھر سورۃ الفرقان جو ہے اس کو شروع کریں گے. جی جناب، آپ بتائیے. ایک بات پوچھیے سر، یہ ہم لوگ استغفار پڑھتے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں سر؟ استغفر اللہ، یہ استغفر تو اللہ. امر ہو گیا. ہاں جی، یہ تو اگر ہم امر میں جاتے ہیں سر تو استغفر نہیں تو اللہ ہو جائے. یہ امر نہیں ہے، مضارع ہے. یہ مضارع یہ ہے. استغفر ہوئے سر. نہیں، ہاں یہ یستغفر سے استغفر ہے. دیکھیے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے نا. استغفر استغفر یستغفر، یستغفر سے گردان کی یستغفر یستغفران یستغفرون، آخر میں پہنچیں گے تو آخری 2 صیغے بتائیے. استغفر، نستغفر. تو ہاں جی، تو استغفر مضارع کا صیغہ، استغفر اللہ صحیح کہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے. وجزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سر. وجزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.